السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل آزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المالک المحمود المالک الودود، مصور کل مولود و مالک کل مطرود، ساطح المہاد و موقد الاوتار و مرسل الامطار و مسہل الاوتاد، عالم الاسرار و مدرکها و مدمر الاملاک و مہلکها و مکور الدہور و مقررها و مورد الامور و مدبرها، الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا الذی اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب الہ رب العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، صلوات اللہ لعنت اللہ اعدائہم و منکر فضائلہم و غاصب حقوقہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الاعلی و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے، صلی اللہ۔ دعا کہ پروردگار اس عظیم ذکر کی عزت و عظمت کے صدقے میں محبوب کردگار جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اس کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہم سب کی دلی نیک حاجات کو پورا فرما، جمیع مومنین و مومنات کی مشکلات کو آسان فرما، حوادث زمانہ شر شیاطین شر جن و انس سے محفوظ فرما، جو میرے مولا مقروض ہیں، بیمار ہیں، تنگ دست ہیں، بے گھر ہیں، بے سہارا ہیں، آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں دستگیر کائنات محمد مصطفیٰ کی عزت و عظمت کے صدقے میرے مولا سب کی حاجت روائی فرما، مشکلات کو آسان فرما، اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما، اپنے قہر و غضب سے محفوظ فرما، ہماری اس قلیل سی دعا کو قبول و منظور فرما۔ مل کے ذرا بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ محمد نہایت واجب الاحترام سامعین محترم، بغیر کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ جس آیہ مجیدہ کو
سرنامہ کلام بخشا وہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 کلام مقدس کی طویل ترین آیات میں سے ایک یہ آیت ہے، آیت نمبر 157۔ یہ وہ آیہ مجیدہ ہے کہ جل شانہ اس آیت کے اندر اپنے محبوب کردگار جو وجہ تخلیق کائنات ہے اس کا تعارف کروا رہا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کا تعارف کروا رہا ہے۔ کسی بلند ہستی کا جب تعارف کروایا جاتا ہے اس کے لیے ایک اہتمام کیا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کے لیے القابات کا چناؤ کیا جاتا ہے، اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ نقیب منبر ایسا ہو جو الفاظ کے چناؤ کا خاص خیال رکھتا ہو، جو خود بھی ایک معزز و معتبر انسان ہو، جو ایک عظیم ہستی کی جو ہے وہ تعارف کروائے۔ مصطفیٰ کی عزت و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جس کا تعارف کروانے کے لیے جس کا نقیب خود خدا ہو۔ اللہ جانے اس ہستی کی کیا عزت و عظمت ہوگی کہ جس کا تعارف کروانے والا خود خدا ہو، جس کی القابات کو بیان کرنے والا خود خدا ہو، جس کا شاعر حقیقی خود خدا ہو، جس کا عاشق حقیقی خود خدا ہو، جس کے لیے ساری کائنات کو خلق کیا ہو، اور وہ جو کو تمام تر تعریفوں کا منبع و مرکز ہے۔ ساری کائنات جھک کر جس کی تعریف بیان کرے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تر تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ، پتا پتا، جن، انسان، ملک، فرشتے، چرند، پرند، حیوانات، جمادات، جاندار، بے جاندار، ہر شے جس کا وصف اور توصیف تعریف بیان کرے وہ ہے رب العالمین، اور وہ رب العالمین جس کا تعارف کرنے کے لیے تعریف بیان کرے وہ ہے محمد مصطفیٰ کے ذات، وہ ہے رحمت للعالمین۔ کائنات جس کی تعریف کو بیان کرے وہ رب العالمین ہے، اور وہ رب جس کی تعریف اور حسن بیان کرے وہ ہے رحمت للعالمین کی ذات مقدس۔ مل کے ذرا مصطفیٰ کی ذات پہ صلوات پڑھ لیجئے، اللہ صلی علی محمد۔ ارشاد ہو رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ، اب اللہ اپنے محبوب کا تعارف کروا رہے ہیں، جان لو کہ وہ لوگ، الذین، وہ لوگ، یتبعون، جو غلامی کرتے ہیں، میرے اس محبوب کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، غلامی کرتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول، اے وہ لوگوں کہ جو میرے اس محبوب کی اتباع کرتے ہو جو نبی بھی ہے، یتبعون الرسول، جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے۔ رسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ وہ محبوب ہے کہ جس کو یہ لوگ اپنی تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ لوگ، توجہ سے ترجمہ سماعت فرمائیے آیت کا، کہ وہ لوگ جو میرے اس محبوب کا اتباع کرتے ہیں
جو رسول ہے، نبی ہے، امی ہے۔ بڑا افسوس ہے حاجی صاحب کہ اس بات پہ کہ آج کے اس دور میں، اس پڑھے لکھے دور میں، اس سائنٹیفک دور میں، کہ جہاں انسانوں کی عقلیں ایک بلندی تک پہنچ چکی، اس دور میں، ایک جدیدیت کے دور میں، آج بھی لوگ امی کا ترجمہ بے پڑھا یا ان پڑھ کرتے ہیں۔ حیرت ہے اس بات پہ کہ آج کے اس دور میں، پڑھے لکھے دور میں، اور جس پوری امت کا لیڈر ہی ان پڑھ ہو، اتنی بڑی امت قیامت تک کا ایک لیڈر ہی ان پڑھ ہے۔ افسوس ہے تمہاری، حیرت کہ آج تک اس کا ترجمہ جا کے دیکھے تمام تراجم مترجم نے، امی کا معنی ان پڑھ، بے پڑھا۔ آج کے شاہ صاحب اس پڑھے لکھے دور میں اگر آپ کسی سے موازنہ کریں، اس دور میں کسی اسمبلی میں کسی دوسرے جو مذہب کے لوگوں سے بات کریں، تو وہ تو آپ کو ایک بات کہہ کے چپ کرا سکتا کہ تم کیا بات کرو گے، تمہارا تو خود نبی ان پڑھ ہے۔ امی کا معنی ان پڑھ لکھا نہیں قرآن میں، سارے مترجم نے ان پڑھ۔ حیرت ہے مسلمانوں کی اس سوچ پہ کہ اب تک بھی یہ خیال ہے کہ وہ محبوب جو قیامت تک کا ہادی ہے، جو قیامت تک مسلمانوں کی، انسانوں کی ہدایت کا ذمہ جس کے کندھوں پہ ہے، اگر وہ خود ہی ان پڑھ ہے تو پھر وہ یہ علم کی اہمیت کو کیسے اجاگر کر سکتا ہے کہ علم سیکھو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک۔ کسی شے کی قدر تو اسے ہوتی ہے جب اس کے پاس خود شے ہو۔ ایک انسان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ خود پڑھنے لکھنے سے قاصر ہے۔ اگر اللہ کا نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو یہ نقص ہے، اور جس میں نقص ہو وہ معصوم نہیں ہوتا۔ اور وہ پوری امت کا لیڈر، امت کیا، تمام نبیوں کا سردار، اور وہ امی کا معنی لکھ دیتے کہ ان پڑھ۔ کتنا اور ایسا امی کہ اس امی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ اب امی کا ترجمہ کریں کہ یہ ایسا ان پڑھ ہے، اگر آپ کے ترجمے کے مطابق یہ ایسا ان پڑھ ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو آیات پڑھ کے سناتا بھی ہے، یعنی ان پڑھ بھی ترجمہ کر رہے ہیں، اور اگلی آیت کا پھر ساتھ کم از کم قرآن کی آیات کا موازنہ کریں کہ وہ نبی جو کہ امیین میں بھیجا، یعنی کہ خود بھی وہ امی ہے، ان پڑھ ہے، لیکن پھر بھی وہ یتلو علیہم آیات ہی، وہ آیات پڑھ کے بھی سناتا ہے، وَيُزَكِّهِمْ، اور ان کے نفسوں کا تزکیہ بھی کرتا ہے، اور ان کو حکمت بھی سکھاتا ہے، کتاب بھی سکھاتا ہے، پھر بھی ان پڑھ ہے۔ یعنی کہ قرآن، ابھی صرف قرآن کی بات ہے، قرآن ہی سے، یعنی جتنی بھی آیات ہیں، ہر قرآن میں اللہ پاک نے ایک لفظ کا معنی اس دوسری آیات میں رکھا ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورہ توحید ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ احد۔ آقا کریم کربلا مولا حسین سے سائل نے پوچھا کہ قرآن میں جو لفظ احد ہے اللہ کے لیے، اور پھر اس کے بعد اللہ الصمد، یہ جو الصمد ہے اس کا کیا معنی؟ مولا فرمایا کہ اسی قرآن میں اگلی آیات میں الصمد کا معنی بیان کیا ہوا ہے، کیا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا کہ وہ ایسا صمد ہے کہ نہ وہ لم یلد ہے، ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا، اور اس کا کوئی بھی کفو نہیں اس کائنات میں۔ یعنی کہ یہ صمد کا معنی جو ہے قرآن کی اگلی آیات میں، تمام قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے، اس کا معنی بیان کر رہی ہوتی ہے۔ اب اسی امیین کو اگر آپ ان پڑھ لکھتے ہیں تو پھر اگلی آیات میں اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسا پھر ان پڑھ ہے کہ جو آیات کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور تمہارا تزکیہ نفس بھی کر رہا ہے، تمہیں حکمت بھی سکھا رہا ہے، کتاب بھی سکھا رہا ہے، پھر بھی وہ ان پڑھ ہے۔ تو پھر وہ ان پڑھ نہیں، یہ ہماری ان پڑھ جہالت کا وہ نتیجہ ہے۔ مل کے ذرا صلوات پڑھی آل محمد کے۔
ارشاد ہوا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ جو میرے اس محبوب کی اتباع کرتے ہیں کہ جو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امی بھی ہے۔ یعنی اللہ کیسا تعارف کروا رہا ہے؟ یہ شان بیان ہو رہی ہے یا نقص بیان ہو رہا ہے؟ اگر امی کا معنی ان پڑھ ہے تو یہ اللہ کیسی توصیف بیان کر رہا ہے؟ یہ پھر کیسا تعارف ہو رہا ہے؟ تعارف میں تو اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، نقص بیان نہیں ہوتا۔ پھر اس محبوب کا کہ جسے یہ لوگ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ میرے اس محبوب کو اپنی تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ نام لکھا ہوا نہیں، میرے محبوب کو لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یعنی کہ آیت پہ غور کیجیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب کا نام لکھا، فرمایا کہ اس محبوب کو یجدونہ مکتوبا، اس محبوب کا مکمل اخلاق و خصال و سیرت وجود ہر شے اپنی تورات میں بھی پاتے ہیں، انجیل میں بھی پاتے ہیں۔ وہ کیسا محبوب ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو کہ اچھائی کا، نیکی کا حکم دیتا ہے، ہر برائی سے روکتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور سنو یہ میرا محبوب وہ ہے جو تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور تمہارے لیے خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا قیامت تک کے لیے، جس شے کو میرا محبوب حلال کہہ دے سمجھ لو وہ طیب ہے، جس شے کو میرا محبوب حرام کہہ دے وہ خبیث شے ہے۔ یعنی کہ یوں کہوں کہ جو بھی لسان مصطفیٰ سے حلال ہے وہ شجرہ طیب سے تعلق رکھتا ہے، اور جو بھی لسان مصطفیٰ سے حرام ہے وہ شجرہ خبیثہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی کہ حلال پورا دین اسلام ہے، اس کی بنیاد حلال و حرام پہ ہی تو ہے۔ یعنی کہ دین اسلام کا جو عمود ہے، ستون ہے، وہ حلال و حرام کی بنیاد پہ۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب حلال چیزوں کو، پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے، اور خبیث چیزوں کو، گندی چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے۔ اب اللہ نے اتنا کہہ دیا، اب حلال کی فہرست آپ بنائیے کہ کتنی چیزیں شریعت میں حلال ہیں اور کتنی چیزیں شریعت میں حرام ہیں۔ قرآن میں بھی سب کے سب بیان نہیں ہوئی۔ قرآن میں کیا بیان ہوا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، خون حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو میجر اور بیسک چیز ہے قرآن اس کو پکڑتا ہے، بیسک چیزوں کو۔ آگے اس کی تفسیر جو ہے وہ مصطفیٰ کرے گا قیامت تک کے لیے۔ اب اللہ نے کہہ دیا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہ یہ تمہارے لیے طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث چیزیں ہیں انہیں حرام کرتا ہے۔ میں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں اس بات سے، اس لیے میں اس بات کو بار بار دہرا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں ہیں شریعت اسلام میں حلال، اور مصطفیٰ کے دور میں بھی ابھی کچھ چیزیں ایسی نہ تھی جو آج کے جدید دور میں ایجاد ہوئیں، ان میں حلال بھی ہیں حرام بھی ہیں، جو دور جدید میں آئی ہیں۔ تو قیامت تک کے لیے جتنے بھی حلال کی ذمہ داری ہے وہ مصطفیٰ پہ ہے، کہ مصطفیٰ کی نظر رسالت میں یہ کمال ہے کہ یہ نظر جس پہ پڑ جاتی ہے تو مصطفیٰ اس کو دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ یہ حلال ہے۔ اور سنو میرے مصطفیٰ کی نظر کی یہ شان ہے، جس پہ یہ نظر پڑ جاتی ہے یہ اس کی اصل جنس کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ یعنی اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول
تمام اشیاء عالم کی اصل جنس سے واقف ہیں، اشیاء عالم کی اصل جنس سے واقف ہیں، یعنی کہ مصطفیٰ کی ذات ہر شے کی جنس کو جانتے پہچانتے ہیں کہ یہ چیز اگر جن سے حلال سے تعلق رکھتی ہے طیب سے تو وہ حلال ہے، اگر یہ چیز جن سے حرام سے تعلق رکھتی ہے، جن سے خبیث سے تعلق رکھتی ہے تو وہ امت کے لیے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ مصطفیٰ کو کیسے پتہ؟ کائنات میں کچھ نہ تھا لیکن ایک عاشق تھا اور ایک معشوق تھا، اٹل فیصلہ ہے۔ عاشق تو وہ تھا، اور اگر عاشق تھا تو پھر ضروری ہے کہ معشوق بھی تھا جس کا وہ عاشق تھا، یعنی کہ کچھ بھی نہیں بنا تھا لیکن مصطفیٰ کی ذات تھی اور اللہ رب العزت کی ذات۔ کائنات کی جو بھی چیز بنی میرے مصطفیٰ کے نور کے بعد بنی، جتنی بھی چیزیں بنی ہر شے مصطفیٰ کے نور کے بعد بنی۔ جو کچھ بھی ہے کائنات کا ذرہ، زمین و آسمان خود مصطفیٰ کے نور کے بعد۔ یہ زمین آسمان ایک خود مادہ ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ خود ایک مادہ ہے، اور مصطفیٰ کی ذات تو زمین و آسمان سے کئی سو سال پہلے بھی موجود، جب تھی بھی نہ تھا لفظ، میری مجبوری ہے لفظ تھی کو استعمال کرنا، کہ جب تھا بھی نہ تھا، جب وقت ہی نہیں تھا تو پھر تھا کہاں سے آیا؟ یعنی مصطفیٰ تو وقت سے بھی پہلے موجود تھا، ہر شے بنی وقت کے بعد۔ تو جو وقت سے بھی پہلے موجود ہو، جب کائنات میں کوئی شے خلق نہ ہوئی تھی، محبوب تھا، ہر شے کو دیکھ رہا تھا۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا رسول قیامت تک کے لیے کسی شے کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ حلال ہے تو پھر محبوب جانتا ہے، اس کی یہ دلیل ہے کہ اس کی جنس نہ بنی تھی، کہ مصطفیٰ موجود تھا اور مصطفیٰ کی نظروں کے سامنے ہر شے کی جنس تخلیق ہوئی۔ بس جب بھی کوئی شے مصطفیٰ کے سامنے آتی ہے رسالت کی نظر اس کی جنس پہ جاتی ہے کہ اس وقت وہ طیب تھی، حلال ہے قیامت تک کے لیے، اس وقت وہ شے شجرہ خبیث سے تعلق رکھتی تھی، قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اس لیے تو فرما دیا کہ میرے حلال اور حرام کا فیصلہ محبوب کرے گا۔ کیوں؟ کہ کوئی جنس نہ تھی، مصطفیٰ تب بھی تھا، کائنات کی کوئی جنس بنی ہی نہیں تھی، ہر جنس میرے مصطفیٰ کے نور کے صدقے میں بنی۔ جب یہ اس کی جنس کو پہچان لیتا ہے تو پھر یہ جانتا ہے کہ میری امت کے لیے قیامت تک کے لیے حلال کون سی شے ہے اور حرام کون سی شے ہے۔ پھر لفظ کو پلٹ کے یوں کہہ دوں کہ جس شے کو میرا مصطفیٰ کہہ دے کہ یہ حلال ہے، جان لو وہ اس عالم میں شجرہ طیب سے تعلق رکھتے تھے، اور جس شے کو میرا محبوب کہہ دے قیامت تک کے لیے حرام ہے، وہ اس عالم میں بھی شجرہ خبیث سے تعلق رکھتے تھے۔ مصطفیٰ کی ذات پہ ذرا بلند تر صلوات پڑھ لیجئے، اللہم صلی علیہ۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبیث چیزوں کو تم پہ حرام کرتا ہے۔ اور یہ طیبات اور خبیث سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے، الف لام جنس کا ہے، جنس کا، یعنی اب جو بھی شے جن سے طیب سے تعلق رکھے گی وہ حلال ہے قیامت تک کے لیے، اور جو بھی شے جن سے خبیث سے تعلق رکھتی ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام۔ الف لام یاد رکھیے گا، طیبات سے پہلے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ الف لام ہے، اور وہ جنس کا ہے، اس لیے محبوب اس کی جنس کو دیکھ کے بتاتے ہیں، جو بھی جنس طیب سے ہے وہ حلال۔ الف لام جنس کا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ قرآن میں الف لام اور بھی آیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ نبی سے پہلے بھی الف لام لگا، اور یہ الف لام بھی جنس کا ہے، جنس کا ہے، کہ جان لو اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون
صلوات بھیجتے ہیں۔ کس پہ؟ علی النبی، نبی سے پہلے الف لام ہے جنس کا، یعنی کہ اس کا ترجمہ اگر کروں تو اللہ اور ملائکہ محمد اور محمد جیسوں پہ صلوات بھیجتے ہیں۔ جو بھی محمد اور جن سے محمدیت سے تعلق رکھتا ہوگا اس پہ اللہ اور ملائکہ صلوات بھیج رہے ہیں۔ اور پھر اے ایمان والو، مسلمانوں کو نہیں کہا اللہ نے، صلوات ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جو خود سب سے پہلے وہ معبود حق ہوگے جو ہر شے سے بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہونے کے بعد بھی اپنے محبوب محمد والے محمد پہ صلوات پڑھ رہا ہے۔ اور اتنی عظیم عبادت میں اس نے کسی اور کو شامل نہیں کیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، صرف وہ جو مومن ہے، اور مومن کی شرط تو آپ جانتے ہی ہیں، جس کے پاس کم از کم کل ایمان کا جو ہے عقیدت اور محبت موجود ہوگی جس دل میں، وہ دائرہ ایمان میں داخل ہوگا۔ اب جو بھی اللہ فرماتا ہے علی والا ہے، مومن ہے، وہ بھی میرے محمد اور محمد جیسوں پہ کلنا محمد پہ صلوات بھیجا کرے۔ یعنی کہ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ صلوات اللہ اور اس کے ملائکہ بھیجتے ہیں کس پہ؟ علی النبی، محمد جیسوں پر، محمد جیسے مصطفیٰ، مجتبیٰ، مرتضیٰ، کلنا محمد جو مصداق، 14 اللہ کی نظر میں جن سے محمدیت سے ہیں۔ اللہ کب سے صلوات بھیج رہا ہے؟ کوئی آیت میں ٹائم بتایا؟ کوئی وقت بتایا؟ کوئی ٹائم نہیں ہے۔ کوئی یا اللہ تو کب سے صلوات اپنے محبوب پہ بھیج رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ، کوئی پتہ نہیں کب سے بھیج۔ اور پھر دوسرا بات یہ کہ اس صلوات کا ترجمہ جو ہم کرتے ہیں عرف عام میں، یہ رحمتیں، اللہ اپنے محبوب پہ رحمتیں، رحمت اس پہ بھیجی جاتی ہے جو مشتاق اور جو مصداق رحمت ہو، جو پہلے ہی رحمت للعالمین کی مہر لگا چکا ہے، جس کو لگ چکی، جو کل رحمت ہو، جو خود باعث رحمت ہو کائنات کے لیے، پھر اس کے لیے رحمت کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تو ترجمہ ہم عرف عام میں اصطلاحی معنوں میں کرتے ہیں کہ رحمتیں بھیج، صلوات کا معنی رحمت نہیں، اور نہ ہی صلوات کا معنی برکت ہے۔ برکت وہاں ہوتی ہے جہاں پہلے کسی شے کی کمی ہو تو اللہ وہاں پہ شے کی زیادتی کرتے برکت ہو۔ رزق میں کمی تھی، یا اللہ برکت دے، زیادہ ہو گیا۔ اولاد میں کمی تھی، یا اللہ برکت دے، زیادہ۔ محبوب کے پاس کس شے کی کمی تھی؟ اگر کمی تھی تو نقص تھا، نقص تھا تو پھر معصوم نہیں، وہ تو کامل ترین ہستی ہے اس کائنات کی، جو خود وجہ برکت ہے، خود وجہ رحمت ہے۔ اس ذات کے اوپر رحمتیں برکتیں، اور پھر ہمارے کہنے پہ اللہ بھیجے۔ ہماری کیا اوقات انسان کی کہ ہم کہیں کہ یا اللہ مصطفیٰ پہ رحمتیں برکتیں بھیج، جو خود ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، جو خود ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہے، ہم کہیں گے اس کے لیے کہ یا اللہ محبوب پہ رحمت برکت بھیج۔ بھائی صلوات کا معنی رحمت نہیں، نہ ہی برکت ہے۔ صلوات کا معنی کیا ہے؟ حدیث کے سامنے آپ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ جب اپنے ملائکہ کو، اب صلوات، جب بھی صلوات آئے تو ملائکہ ساتھ شامل ہیں، ان اللہ ملائکت، اللہ اور ملائکہ۔ اب حدیث کسائی میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ صلوات کون سی ہے جو اللہ اور ملائکہ مل کے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ خدا نے کہا یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اے میرے فرشتوں اور آسمان کے رہنے والوں، آؤ میں اپنے محبوب محمد اور محمد جیسوں پہ صلوات بھیجنے والا ہوں۔ کیا صلوات اللہ بھیج رہا ہے؟ کہ میں نہ زمین خلق کرتا، نہ آسمان خلق کرتا، نہ شمس و قمر بناتا، نہ یہ سمندر، نہ کشتیاں، نہ روانگیاں، نہ دوانگیاں، اگر آج میں اس 5 کی جو چادر کے نیچے ان کی محبت کا اسیر نہ ہوتا۔ یہ ہے صلوات، یعنی اللہ عرش پہ آل محمد کے جو قصیدے اور تعریف بیان کرتا ہے، یہ ہے اس اللہ کی محبوب پہ صلوات۔ یعنی اللہ
وہ جو خود تمام کائنات جس کی تعریف کر رہی ہے، وہ جب کس کی تعریف بیان کرتا ہے، وہ ذات معبود حق جب کس کو وصف بیان کرے گا تو وہ صلوات ہے محبوب کی۔ جب اللہ علیہ محمد کا عرش پہ ذکر کرتا ہے، یعنی کہ یوں کہوں کہ حقیقی ذاکر تو خود خدا ہے، یعنی جب اللہ علیہ محمد کی ذاکری کرتا ہے نا تو وہ اللہ علیہ محمد پہ صلوات بھیج رہا ہوتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھی آل محمد کے ذات، صلی علی محمد۔ سبحان انمتا علیہم کو کیوں مانتے گھبراتے ہو، غیر المغضوب کے رستے پہ تم جاتے ہو۔ کچھ تو کرو فکر، کچھ تو کرو فکر، کچھ تو حیا کھاؤ، اللہ کے بنے چھوڑ کے اپنے کیوں بناتے ہو۔ حیدر صفدر شیر ببر نادے علی البدر العجائب نعرہ حیدری یا اب سمجھے صلوات اللہ علیہ محمد کی تعریف بیان کرتا ہے ملائکہ کو ساتھ ملا کے۔ یہ ہے اللہ کی صلوات۔ اس نے کہا ہے کہ اے مومنوں تم یہ نہ کہو کہ یا اللہ محبوب پہ رحمت، بلکہ تم محفل سجایا کرو اور میرے ان ہستیوں کی قصیدے اور تعریف بیان کیا کرو۔ تو میری حدیث قصہ گواہ ہے پھر جب آل محمد کی تعریف ہوتی ہے پھر وہ ملائکہ جو وہاں اللہ سے ذکر سن رہے ہوتے ہیں پھر ان کی ڈیوٹی ہے کہ ملائکہ ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ جب تک وہ آل محمد کی تعریف بیان کرتے ہیں ملائکہ اس صلوات میں خود شامل ہو جاتے ہیں۔ آل محمد کی تعریف بیان کرنا 1000 نوافل سے بہتر ہے، افضل ہے، افضل۔ ایک آل محمد کی تعریف کرنا 1000 ہے۔ اللہ نے جب کہا کہ یا ملائکتی و یا سکان السماواتی، اے ملائکہ اور اے آسمان کے رہنے والوں، تو مجھے یہ بتائیے کہ ملائکہ کیا فارغ بیٹھے ہوتے ہیں؟ اب کوئی ملک تسبیح میں ہے تو اس نے تسبیح کو چھوڑا۔ تسبیح کس کی کر رہا ہے؟ اللہ جل شانہ، حق کے سمدی کی۔ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع کو چھوڑا، کوئی قیام میں ہے تو اس نے قیام کو چھوڑا، سجدے میں ہے تو سجدے کو چھوڑا، تشہد میں ہے تو تشہد کو چھوڑا۔ یعنی کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری اس نماز اور تسبیح سے کئی گنا افضل ہے آل محمد کا ذکر بیان کرنا جو اللہ خود کر رہا ہے۔ اس لیے روایات میں ہے تسبیح اور نوافل پڑھنے سے 1000 گنا افضل ہے کہ علی کی ایک فضیلت بیان کرو۔ اس لیے تو میرے صادق آل محمد کا فرمان ہے کہ جو ایک دفعہ محمد جو ایک دفعہ خلوص دل سے میرے جد علی کا نام لیتا ہے، مجھ صادق آل محمد کا پڑھا ہوا 40,000 مرتبہ قرآن کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ یہ ہے شان۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی ہے، اللہم صلی علی مصطفیٰ کی تعریف یہ آسمان کر رہے ہیں۔ ہر چلتا ہوا آسمان نعت خوانی مصطفیٰ میں مصروف ہے۔ یہ گردش زمین اس کی حقیقت کو جانے تو یہ خود تعریف مصطفیٰ بیان کر رہی ہے۔ یہ دریاؤں کی لہریں، آبشاریں، یہ خود مصطفیٰ کی ثنا خوانی بیان کر رہی۔ یہ چلتی ہوئی ہوائیں خود اللہ کے محبوب کی ثنا بیان کر رہی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تو زمین و آسمان اور جمادات ہیں، خود انسان کا وجود دھڑکتا ہوا دل کی بھی ایک دھمک ہے، ایک لہک ہے، یہ ایک تار ہے، جو ایک خاص رفتار سے اللہ نے رفتار، یہ جو ایک خاص ردم میں دھڑک رہا ہے، اس ردم کا اندازہ کوئی لگائے تو یہ خود ردم جو ہے مصطفیٰ کی ثنا خوانی بیان کر رہے۔ یہ شریانوں میں چلتا ہوا خون اگر اس کو کوئی سنے تو اس کی جو آواز ہے سرسراہٹ وہ میرے محبوب کی ثنا بیان کر رہی ہے۔ یہ دل اور گردوں کا ڈھبک ڈھبک کرنا تیرے وجود کے اندر ہر شے ایک ساز خوانی ہے، اور جو فطرت میں ساز ہے اللہ نے رکھا، یہ ساز محبوب کی ثنا بیان کر رہا ہے۔ کائنات کی ہر سر، ہر تال، کائنات کی جتنی بھی چیزیں حرکت میں ہیں، آج سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ نہیں؟
زمین حرکت میں ہے، جتنے بھی سیارے اور ستارے حرکت میں ہیں۔ حرکت نہ ہو تو ہر شے فنا ہے، حرکت ہے تو زندگی ہے، حرکت نہیں تو یعنی کہ فنا، موت۔ یہ حرکت چل رہی ہے، زندگی ہے۔ اور سائنس اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں حرکت ہوگی وہاں آواز ہوگی۔ گو کہ ہمارے کان اس قابل نہیں کہ ہم ہر آواز کو سن سکیں، لیکن اللہ نے جو فطرت میں آوازوں کا ایک ردم رکھ دیا ہے ان کی کوئی وجہ ہے۔ وہ جو ایک خاص ردم کی آوازیں اس کائنات میں چل رہی ہیں وہ آوازیں بے مقصد نہیں ہے، وہ محبوب و آل محمد کی ثنا خوانی بیان کر، وہ آل محمد کی ترانہ بیان کرنے کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ اس لیے وہ جب ملائکہ کو ساتھ ملا کے تعریف بیان کرتا تو کہتا ہے اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب کی شان کو بیان کیا کرو۔ گو کہ تم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، لیکن تم جو بھی ہو اپنی عقل کے مطابق آل محمد کی تعریف کو بیان کیا کرو۔ مل کے ذرا صلوات پڑھ لیجیے اللہ محمد۔ جو بھی محمد اور محمد جیسا ہوگا اس پہ صلوات۔ یہ میرا محبوب کی شان ہے جسے یہ اپنی تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور یہ قیامت تک کے لیے ہر شے کی جنس کو جانتا۔ کیوں کہ جنس نہ تھی، مصطفیٰ موجود تھا۔ یہ ہر شے کی جنس سے واقف ہے، یہ جانتا ہے کہ قیامت تک کے لیے حلال کیا ہے، قیامت تک کے لیے میرے محبوب کی نظر میں یہ طاقت ہے۔ نظر رسالت یہ طاقت رکھتی ہے کہ اس شے کی جنس کو جان لیتی ہے کہ جب کچھ خلق نہ ہوا تھا یہ کس جنس سے تعلق رکھتا تھا۔ اور پھر فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَاهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور میرا محبوب تمہاری پشتوں پر سے بوجھ کو ہلکا کرنے آیا ہے۔ جو تمہارے گھروں کا پھندا بن چکے ہیں اعمال ان کو ہلکا کرنے آیا ہے۔ فَالَّذِينَ، یہ جب اللہ نے ساری شان بیان کر لی، مصطفیٰ کا تعارف بیان کر لی، اب آیت کا آخری حصہ، ابھی تک آیت کے ترجمہ ہم کر رہے ہیں۔ فَالَّذِينَ، پس یہی لوگ، یہی وہ لوگ آمنوا بہ، جو میرے اس محبوب کو اس عقیدے کے ساتھ ایمان لائیں کہ محبوب ان کی جنسوں سے واقف ہے۔ مصطفیٰ اس وقت تھا جب وقت بھی نہ تھا، جو اس عقیدے سے ایمان لائے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، اور صرف ایمان نہ لائیں، ایمان کا دعویٰ تو اور بھی بہت کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وعزروا بہ، پھر اس کی عزت بھی کریں، اس کا احترام بھی کریں۔ مصطفیٰ کی عزت اللہ نے سورہ حجرات میں بتائی نا، کیا بتائی؟ خبردار اپنی آواز کو مصطفیٰ کی آواز سے بلند نہ کرنا، خبردار اپنی آواز کو مصطفیٰ کی آوازوں سے بلند نہ کرنا۔ سورہ حجرات کی پہلی آیات ہے، مصطفیٰ کے احترام بتائے۔ خبردار میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اور آگے بڑھنے کی تو کوشش بھی نہ کرنا۔ کیا ہوگا؟ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اب اللہ جانتا تھا کہ ایمان کا دعویٰ تو بہت لوگ کریں گے، یہاں عزت کے معاملے میں آگے پتہ چلے گا کہ جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جو میرے محبوب کو بھی جماعت کرائے، ابھی اللہ کہہ رہا ہے خبردار محبوب سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم خود اس بات کے مدعی ہو کہ مصطفیٰ کی رسالت کے تم تحفظ کرو گے، جو خود توہین رسالت کے قصے بیان کر رہے ہو۔ پہلے امی کا معنی لکھتے ہو ان پڑھ، اس محبوب کو آج تک ان پڑھ، یعنی کہ آج کے دور کے مدعی تحفظ رسالت و نبوت ہیں، ختم نبوت کی کیا خاک حفاظت کرو گے؟ اگر آج کوئی ان یہودیوں سے اٹھ کر یہ کہہ دے کہ تم اس ختم نبوت کی شان میں بولتے ہو جو ان پڑھ تھا، ترجمہ تو خود لکھا تم نے آج تک قیامت کے لیے، پہلے اس کو چینج کرو۔ ختم نبوت رسالت کی اگر حفاظت کرنی ہے پہلے اپنی عقلوں کو کامل کرو، اور اس کی عزت اور احترام کے لیے جو قصے تم نے لکھ دیے ہیں اپنی کتابوں میں ان کو پہلے نکال لو۔ ذرا جو شیان، اب یہاں پہ ایک ممبر پہ کیا بیان کیا جا سکتا ہے کہ جو قصے مصطفیٰ کی جو ہے وہ عظمت کے لیے کتابوں میں لکھے ہیں، پڑھ کے انسان جو ہے دھنگ رہ جاتا ہے۔ ایسا لیڈر ایک قوم جو امت تک قیامت تک کے لیے چلنی ہے، اتنی بڑی قوم کا لیڈر، اور وہ جو جب نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز پڑھنے کی حالت میں کیا وہ آپ ساری آیات سے تو واقف ہیں،
اور پھر جو ہے جناب ان پڑھ ترجمہ قیامت تک کے لیے قرآن کا ان پڑھ ابھی تک مصطفیٰ یا نہ پڑھ ہے تو امت کیا پڑھے لکھے گی؟ اور پھر خود ہی تو تم پھنس گئے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کے۔ اگر اللہ کا رسول ان پڑھ تھا تو پھر اس حدیث کو مٹا دو نا کہ اللہ نے جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ لاؤ کاغذ اور قلم، جب وہ پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتا تھا تو کاغذ قلم کس لیے مانگ رہا تھا؟ پھر وہ کاغذ قلم کا مانگنا کیسا جو پڑھنا لکھنا ہی نہ جانتا ہو؟ پھر خود ہی تو اس حدیثوں کو لکھ دیتے ہو، اور پھر اسی وقت آواز بلند ہوئی تو کیا قرآن؟ میں نے پرسوں سن رہا تھا مولانا اسحاق صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری غلطی ہے وہ غلطی ہے، ماننا چاہیے، لیکن ہم مجبور ہیں، مجبور ہے تو بس مجبور ہیں۔ مل کے صلوات پڑھی آل محمد کے صلی اللہ علیہ، یعنی انہوں نے سوال کرنے والا سوال کیا، جب اللہ نے قرآن میں کہا کہ مصطفیٰ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، تو کیا آواز بلند ہوئی؟ اس نے کہا بے شک ہوئی، حدیث موجود ہیں، روایات موجود ہیں کہ آواز بلند ہوئی۔ پھر اس نے فوری آیت پڑھی، سوال کرنے نے کہا کہ اللہ نے تو کہا کہ جو آواز بلند کرے گا اعمال حبط، فرمایا کہ ہم مجبور ہیں، ہم نہیں جانتے، وہ ان کا معاملہ، اللہ رسول کا معاملہ ہم نہیں جانتے۔ اس بارے میں آ کے اتنا بھی محتاجی، اتنی بھی معصومیت کے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لینا۔ مل کے صلوات پڑھی آل محمد کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کم از کم پہلے خود اپنے آپ کے اندر مصطفیٰ رسالت کی عظمت کو بڑھاؤ کہ تمہارا رسول کس شان کا ہے۔ جب تمہارے اندر ہی رسول کی عظمت و شان نہ ہوگی تو غیروں کو کیا جواب دو گے؟ وہ محبوب جو خود خدا نے جس شایان سے مطابق، جس عزت و عظمت سے مطابق اللہ نے خود اپنے محبوب کو قرآن میں کم از کم بیان کیا، اس قیمت سے، اس لحاظ سے تو بیان کرو محبوب کی شان کو، جو قیامت تک کے لیے لیڈر ہے، قیامت تک کے لیے ہادی ہے۔ اور پھر میں کہتا ہوں دکھ نہیں اس بات کا کہ جو لوگ مصطفیٰ کو ہی نہ سمجھ سکے، جو مصطفیٰ کو نہ سمجھ سکے، وہ مرتضیٰ کو کیا خاک سمجھیں گے؟ مصطفیٰ کی ذات کو سمجھنا پہلے ضروری ہے۔ اول نور ہے خدا کا، وجہ تخلیق کائنات، جو اس کو نہیں سمجھتا اس نے کچھ نہیں سمجھا۔ جس دل میں اس راز کی حقیقت نہیں ہے، جس دل میں معرفت مصطفیٰ نہیں ہے، جو کہ خود مرآت الرحمن ہے، زمین پہ توحید کا آئینہ ہے، وہ ہستی، وہ ذات کہ جس کے چلنے کو اللہ اپنا چلنا کہے، جس کے ہاتھوں کے اٹھانے کو اللہ اپنے ہاتھ اٹھانا، جس کی جسم کی حرکت کو وہ جو کہ حرکتوں سے بے نیاز ہے پھر بھی وہ کہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، جس کی زبان جو ہر شے سے بے نیاز ہے، زبان کا محتاج نہیں، لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں بلکہ میں بول رہا ہوں، جو آنکھوں سے بے نیاز ہے لیکن یہ آنکھیں شان کی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یہ میری آنکھیں ہیں، یہ کلام میرا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو اس عقیدے پہ آ کے مصطفیٰ پہ ایمان لائے، وَعَزَّرُوا بِهِ، عزت بھی کرے، وَنَصَرُوا بِهِ، اور پھر مصطفیٰ کی مدد بھی کرے۔ اب یہ تو تاریخ اسلام جانتی ہے کہ کس نے مدد کی اور کون کون مدد سے ہاتھ اٹھا گئے۔ بھی کوئی عجیب بات نہیں ہے، جنگ کے معاملات ہوتے، ہر انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، جب شمشیر گردن پہ ہو تو ظاہری سی بات ہے ہمیں بڑا دکھ لگتا ہے، بڑی تکلیف دہ شے ہے، لیکن کم از کم چلو جنگ میں نہ صحیح تو کم از کم مسجد میں تو مصطفیٰ کے تحفظ کرو، شان کا، رسالت کا، تاریخ میں، کتب میں تو کم از کم شان مصطفیٰ کا خیال رکھو۔ وہ مصطفیٰ جب اللہ نے کہا کہ اس شان سے اس کی اتباع کرو، ایمان لے آؤ گے، عزت کرو گے، نصرت کرو گے، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اب یہاں پہ آ کے عقیدے پہ مہر لگنی ہے، یعنی یہ پوری آیت ہے ایمان کے لیے۔ شان مصطفیٰ پہلے اللہ نے بیان کی، کرتا آیا کہ میرے مصطفیٰ کی یہ شان ہے، یہ شان ہے، پھر ایمان بھی لے آئے۔ ہو سکتا ہے عزت بھی کی ہو سکتا ہے مدد بھی کی ہو، لیکن ابھی تک ایمان کا ٹیسٹ نہیں ہوا لیبارٹری میں،
اب یہ فائنل ٹیسٹ ہے، فرمایا کہ فائنل ٹیسٹ سے گزرنا، فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، خبردار یہ میرا محبوب اکیلا نہیں، یہ اس وقت جب اکیلا تھا تو مجھے اپنی وحدت کا خطرہ تھا، میں نے فوراً اس نور کو دو حصوں میں جدا کیا تھا، انا وعلی من نور واحد، اور پھر اس نور کی بھی اتباع کرو جس مصطفیٰ کے ساتھ نازل ہوا، اس کی بھی اتباع کرو جس مصطفیٰ کے ساتھ نازل ہوا۔ کیا ہاں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس نور سے مراد قرآن ہے، نور سے مراد قرآن، لیکن میں قرآن ہی سے اس کا جواب دوں گا، روایت سے نہیں۔ نور سے مراد لوگ کہیں گے کہ قرآن نازل ہوا ساتھ ہی، قرآن ایک تحریر ہے لکھی ہوئی، ایک قول ہے۔ اللہ نے جب کسی قول کی پیروی کرنی ہو تو اس کے لیے حکم آتا ہے اطیع، اطاعت کرو، جب کسی عمل کی پیروی کرنی ہو تو حکم آتا ہے اتباع۔ سورۃ آل عمران کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، حبیب ان سے کہہ دے اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی، تو تیری اتباع کریں۔ اتباع کا معنی یہ ہے کہ جس میں عمل ہو، جو مجسم عمل کا پیکر ہو، جو مجسم وجود میں جسم کی حالت میں جو ہمارے لیے باعث نمونہ ہو، جس کا عمل، اس کی اتباع ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے کہا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، نور کی اتباع کرو، اطاعت نہیں کرنی۔ اب ڈھونڈو وہ نور کون سا ہے جو مجسم حالت میں آیا ہے اور حرکت بھی کرتا ہے اور اس عمل بھی کرتا ہے، اس کا عمل ہمارے لیے باعث اتباع ہے۔ وہ نور ڈھونڈنے سے ایک ہی نور ملے گا جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا تھا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے حصے ہیں۔ ایک یہاں پہ ایک بڑا کمال کا جملہ مجھے یاد آ گیا کہ آیت اللہ عقیل الغربی صاحب بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کراچی میں مجلس پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ حدیث بیان کی کہ میں اور علی ایک ہی نور کے حصے ہیں، انا و علی من نور واحد، ایک نور کے۔ وہ کہتے ہیں جب عام روٹین جب انسان بیان کرتا تو یوں مثال دیں، دو انگلیاں، ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ ایک عارف انسان بیٹھا ہوا تو اس نے کہا قبلہ آپ نے حدیث صحیح پڑھی، ترجمہ صحیح پڑھا، مثال غلط دی، مثال غلط دی، حدیث صحیح پڑھی، ترجمہ صحیح پڑھا، لیکن مثال غلط دی۔ وہ کہتے جی وہ کیسے؟ میں کہ آپ نے جب اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میں اور علی نور واحد، ایک نور کے دو حصے ہیں، تو پھر آپ نے یوں مثال کیوں دی؟ اس میں تو فرق ہے، ایک بڑی ایک چھوٹی۔ اللہ کے رسول نے تو فرق نہیں رکھا، وہاں پہ تو لفظ واحد استعمال ہوا ہے۔ پھر یہ مثال غلط ہے، اس میں فرق ہے، پھر یہ واحد کی اصل نہیں رہتی۔ فرمایا پھر کیسے؟ فرمایا اگر واحد کی مثال دینی ہو تو یوں دیا کریں وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، جو دونوں برابر کی انگلیاں ہوں۔ یعنی اس میں جب اللہ کے رسول نے فرق نہیں رکھا کہ میں اور علی ایک نور، ایک جیسا نور ہے، فرق نہیں ہے، اس وقت بھی ایک نور تھا، قیامت تک کے لیے وہ کلنا محمد ایک نور ہے۔ اب جب یہاں پہ اس نور کی اتباع کرو گے، اب اللہ نے کہا اولئک هم المفلحون، آیت یہاں پہ کہ مکمل ہوئی۔ اب وہ لوگ کامیاب ہوئے جو سارے اعمال پہ مصطفیٰ کی عزت کریں، نصرت کریں، اس کی نور پہ ایمان لے آئیں اور اس کی اتباع کریں، تب جا کے ایمان مکمل ہوا، وہ کامیاب ہوئے۔ ایک مختصر سا تاریخ کا واقعہ سنا کے ختم کروں۔ اللہ کے رسول رسالت کے اعلان نبوت سے پہلے جا رہے تھے قافلے کے ساتھ، اور ساتھ جو ہے جناب ابو جہل بھی تھے۔ تاریخ کا واقعہ، ابو جہل اس وقت جو ہے وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، وہ بڑی شان و شوکت سے، گھمنڈ سے آگے بڑھ کے کہ میں راستوں کو جاننے والا ہوں، میں سردار ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے جو قافلے والے ہیں ذرا پیچھے ہٹ جائیں، اس سردار کو ذرا آگے جانے دیں، اس کو ذرا سرداری کرنے دیں۔ وہ سرداری کرتے کرتے ایک راستے میں ایسا جو ہے وہ راستہ، ایک منظر آیا کہ آگے سے ایک ناگ سانپ نکلا، بس ابو جہل وہیں پہ زمین پہ گر گیا، کہتا نہیں پیچھے ہٹو۔ یعنی اب وہ ساری سرداری وہیں پہ ختم ہوئی۔ چلتے گئے، صحرا میں پہنچے تو
تاریخ روایت میں لکھا ہے کہ وہاں ایک عیسائی کا گرجا تھا، عیسائی پادری کا، بڑی دیر سے مدتوں سے وہ وہاں پہ اپنی ریاضت کر رہا ہے، اور اس کے ماننے والے کچھ لوگ اس کے پاس تھے۔ اس نے اپنے نبی سے ایک ہی بات کی، جو ہے اللہ کے رسول سے، اپنے عیسیٰ نبی سے اور اللہ سے عبادت کرنے کے بعد ایک ہی صلہ مانگا تھا کہ میں تیرے اس نور کامل جو اصل تیرا نور ہے اس کی زیارت کیے بغیر دنیا سے نہیں جاؤں گا۔ اس نے آثار بتائے اپنے ماننے والوں کو کہ یہ فلاں درخت ہے، یہاں پہ اللہ کا آخری نور آئے گا، یہاں پہ جب کوئی بھی شخص آ کے رکے تو مجھے فوری بتانا۔ اس کے پادری کے ماننے والے وہ غار کے باہر سارا دن ڈیوٹی دیا کرتے، اللہ جانے کب سے وہ لوگ وہاں بیٹھے۔ اب یہ وقت آیا، اللہ کا رسول وہاں سے گزرے، قافلہ وہاں سے گزرا، تو اس درخت کے نیچے آ کے پیراؤ ڈالا۔ عیسائی نے جب دیکھا تو فوری بھاگا ہوا گیا اپنے راہب کے پاس، فرمایا کہ آپ جو کہتے تھے کہ ایک آخری نبی آنا ہے جو نور حق ہوگا، جو نور سبحانی ہوگا، وہ آپ نے کہا تھا وہ فلاں درخت کے نیچے وہ لوگ رکیں گے، وہاں پہ قافلہ رکا ہے۔ اس پادری نے کہا فوری جاؤ میری طرف سے ان کو آج کہو کہ آج جو ہے آپ کی دعوت ہماری طرف ہے۔ وہ گیا اور بدقسمتی سے سامنے سے ابو جہل سے ٹکراؤ ہوا۔ اس نے کہا جی ہمارے پادری کا یہ حکم ہے کہ آج جو ہے آپ مسلمان ہیں، آپ کی دعوت جو ہے ہماری طرف ہے، آج کا کھانا ہماری طرف۔ اس نے کہا اس کی کیا وجہ؟ وہ کہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پادری 100 سال سے ریاضت کر رہا ہے اور اس کو یہ آثار ملے ہیں کہ اللہ کا آخری نبی جو ہوگا وہ اس درخت کے نیچے آ کے پیراؤ ڈالے گا، آپ کے قافلے میں وہ اللہ کا آخری نور موجود ہے اور آج کا کھانا آپ ہمارے پاس کھائیں گے۔ وہ چلے گئے۔ اب ابو جہل تھا چونکہ اس نے یہ تو نہ بتایا کہ وہ کس وجہ سے دعوت تھی، بڑا چوڑا ہوا کہ کہتا دیکھو میں سردار ہوں نا، میری عزت یہاں بھی چلتی ہے، دیکھو میری ویلیو کتنی ہے، آج کا کھانا میری طرف سے دعوت ہو گیا، آپ کو آ جاؤ سارے۔ اچھا اب سارے چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چونکہ صادق اور امین ہیں، آپ جو ہے ہم سب میں صادق اور امین ہیں، آپ ہمارے سامان کے پاس رک جائیں، ہم جو ہے وہاں پہ تناول فرما کے آ جاتے ہیں۔ اب یہ سارے کفار مکہ جو تھے وہ اس گرجے میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ وہ پادری جو تھا اس کی سفید ریش، کمر جھکی ہوئی، ابرو ڈلے ہوئے، ریاضت 100 سال کے بعد، آنکھوں پہ اندر جھڑیاں ہیں، اور وہ ایک ایک فرد کو دیکھ رہا۔ اب سارے انٹر ہو گئے، وہ چہرے پہ اضطراب ہے، پریشانی ہے۔ کھانا کھانے لگے تو انہوں نے کہا جی آپ آغاز کریں۔ وہ کہتا نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں۔ وہ کہتے کوئی آپ کے قافلے میں پیچھے رہ گیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جی کوئی نہیں رہ گیا۔ وہ ایک جنا بولا، انہوں نے کہا جی ہاں ایک ہے ہمارا لڑکا، وہ لڑکپن کے انہوں نے فرمایا کہ ایک بنو ہاشم کا لڑکا ہے، اس کو ہم پیچھے چھوڑ کے ہیں، چونکہ وہ ہم میں سے سب سے زیادہ صادق اور امین ہے، سامان کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ وہاں پہ۔ ابو جہل نے بڑا جو ہے اس چیز پہ یہ ٹال مٹول کرنا، وہ بچہ ہے، لڑکا ہے، چھوڑیں، وہ آپ نے کیا کھانا شروع کرے۔ پادری کہتا ہے نہیں، جب تک جس شے کو میں دیکھ رہا ہوں وہ اب تک نہیں آئی، جس کے انتظار میں نے اتنے سال گزارے ہیں وہ اب تک تم میں موجود نہیں، اس کو بھی لے کے آؤ۔ اب جوں ہی مصطفیٰ کے قدم اس کی غار میں جو ہے سب سے پہلے مصطفیٰ کے قدموں نے اس زینت بخشی، جو مصطفیٰ کے قدم بڑھتے گئے یہ پادری جھکتا گیا۔ ادھر سے اللہ کا رسول پاس آئے، اس نے مصطفیٰ کے قدموں پہ بوسہ دیا، کہا یہی وہ نور ہے جس کے انتظار میں نے صدیاں گزاری۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں افسوس ہے کہ وہ عیسائی ہو کے اس بات کو جانتا تھا کم از کم یہ انسان نہیں، یہ نور حق ہے، وہ عیسائی ہو کے بھی اس نور کا معتقد تھا۔ میں کہتا ہوں پھر یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کی نورانیت کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بس جس کا دل پاک ہوگا وہ نور مصطفیٰ کا قائل ہوگا،
جس کے دل میں میل ہوگی وہ ٹال مٹول کرے گا، ہمارے جیسے تھے، یہ تھے، وہ تھے۔ دعا ہے پروردگار ہمیں اپنے محبوب حق کی صحیح معنوں میں معرفت کرنے کی توفیق عطا فرما، دین مصطفیٰ پہ صحیح معنوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں، اپنے محبوب کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں شافی کائنات جو شافی مذنبین بھی ہے، شافی تمام مضطرین بھی ہے، اور پوری کائنات کے بیماروں کو دکھ دردوں کی دستگیری کرنے والا اللہ کا رسول ہے۔ میرے پروردگار اپنے اس محبوب کی دستگیری و عظمت و عزت کے صدقے میں چودھری صاحب کے نواسے کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور جو کوئی بھی مومن بیمار ہے میرے مولانا سب کو شفا عطا فرما، بے گھر کو گھر دے، بے سہارا کو سہارا دے، بے روزگار کو حلال و وسعت رزق عطا فرما۔ میرے مولا آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، اس پاک ذکر کی عظمت کا واسطہ، سیدہ کے حق کی عزت و عظمت کا واسطہ، جلد از جلد وقت کے محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ ہم تیرے محبوب کی اصلی صورت کو اپنی آنکھوں سے زیارت کر سکیں۔ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ میرے مولا اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے میں ہماری غلطیوں خطاؤں کو درگزر فرما۔ آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہمیں ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، قرآن کو پڑھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پکا سچا محب آل محمد بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل دعانا بحق الحسین، یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔